کلاس کو شروع کر. اعوذ باجی باللہ. آج آپ اپنے بارے میں آپ بتا دیں ساری چیزیں. ہم اپنے بارے میں انشاءاللہ کسی اور دن بتائیں گے. آج تھوڑی سی آواز بہت خراب ہو رہی ہے ہماری, گلے میں بہت خراش ہے. انشاءاللہ کسی اور دن بتا دیں گے. ایک چھوٹا سا سبق جی ہے, پہلے اس کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا. سبق نمبر 5 گرامر کورس میں اسم کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا کہ اسم عربی کا ایک پارٹس آف سپیچ ہے یا ایک خاص قسم کا لفظ ہے جس کے معنی خود سمجھ میں آتے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اور قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اسم ہے, اور اسم کو پہچاننے کے لیے اول ضروری ہے کہ آپ اس پر کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش دیکھیں تو وہ اسم ہوتا ہے. اس کی تفصیل پڑھیں گے, لیکن ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا اسم کسی چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. تو آج ہم جگہ کے نام کا قرآن کے ساتھ انالائز کریں گے. اسم کی تعریف کسی شخص, چیز, جگہ, صفت کا یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے. آلریڈی ہم لاسٹ سیشن میں پڑھ چکے ہیں. اسم کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری کی جو میننگ ہے وہ ہے نام. نیمنگ ورڈ کو اسم کہتے ہیں. جگہ کا نام قرآن مجید کے اندر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے بکہ. بکہ یہ آیا ہے سورہ آل عمران کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھا ہے وضع للناس للذی ببکۃ. مکہ ہی کو بکہ کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اس وادی میں بسایا. معجزانہ طور پر زمزم جاری ہوا جو آج تک جاری ہے. اسی شہر میں کعبہ ہے, سطح زمین پر پہلا گھر جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. یہ قرآن مجید میں ملتا ہے جو ایک جگہ کا نام ہے. دوسرا ہے یثرب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ لکھا ہے یا اہل یثرب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے بیشتر اس شہر کا نام یثرب تھا. مطلب جس شہر آپ گئے اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ کر, جس جگہ پہنچے, اس شہر کا پہلا نام یا پرانا نام یثرب تھا. اور قرآن مجید میں اس نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اسی شہر کا دوسرا نام مدینہ ہے. اور مدینہ ہر شہر کو کہہ سکتے ہیں. شہر سٹی کو کی عربی مدینہ ہوتی ہے, لیکن خاص اس شہر کا نام مدینہ بھی ہے. مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کا نام تبدیل فرمایا اور المدینہ رکھا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہے فی المدینتی. اور عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہا جا سکتا ہے. مصر کے تو بڑے واقعے ہیں. ملک مصر افریقہ کے شمال میں واقع ہے. یوسف علیہ السلام اسی ملک میں آ کر فروخت ہوئے, بادشاہ بنے اور اپنے خاندان کو اپنے پاس بلایا. اسی ملک میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے سابقہ پیش آیا. آپ بنی اسرائیل کو یہاں سے بحیرہ قلزم کے راستے نکال لے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات شہر مصر کے ہیں. یوسف علیہ السلام کا جو طویل واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے وہ مصر کے اندر, اور آج بھی لوگ جانتے ہیں. ویسے آج اس کا نیا نام ایجپٹ ہے. شعیب علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکز یہ بستی حجاز کے شمال مغرب میں بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے پر شام کے قریب تھی. جب بستی والوں نے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا تو پھر عذاب آیا, اور ان کے بعد یہ بستی ویران ہے. مدین بھی ایک شہر کا نام تھا. الغرض قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے. سامنے آیتیں بھی لکھی ہیں, آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. روم. اور جب ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے شاید یہ وہی روم ہے جس کو
روس کہتے ہیں یا روم کے نام سے پہلے مشہور تھا، اور تو اس کی جو جغرافی کنڈیشن تھی، جغرافیکل کنڈیشن تھی، ہمارے بچنے میں کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہے، لیکن دنیا نے اس کا لوہا مانا ہے، اور یہ بہت وکست، بہت ڈیولپڈ کنٹریز میں سے ایک ہے۔ شام اور عراق کے شمال میں مشہور ملک ہے۔ دور نبی میں یہاں عظیم الشان سلطنت قائم تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس ملک کے نام ہر ایک سورت ہے، سورت الروم، مطلب جگہ کا نام بھی ہے اور سورت کا نام بھی پڑ گیا۔ تو اب اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ جگہوں کے نام کو نام کہا جاتا ہے، اور اس نام کو پھر ہم دوسرے طریقے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی روم کہے تو اسے ایک سورت بھی مراد ہے، بابل۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے اس کو بڑا رونق شہر بنایا۔ نمرود نے کواکب اور بت پرستی کے ساتھ جادو میں کمال حاصل تھا۔ قرآن کریم نے اس شہر کا ذکر جادو کے ہی ضمن میں کیا ہے۔ نمرود کا واقعہ بھی بھولنے لائق نہیں ہے کہ جب سیلاب آیا اور سب بہہ کر جا رہے تھے تو ایک نمرود بھی بہہ کر جا رہا تھا اور تختے پر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اللہ نے اس کو وہاں سے پال پوس کر بڑا کر کے اور دنیا کی تمام نعمتیں دیں۔ اس کے بعد آخری کہانی یہ ہے کہ ایک مچھر جو اندھا تھا، لنگڑا تھا، کانا تھا، یعنی اس کا ہر ایک دو کے اعضاء میں سے ایک عضو جو تھا وہ شل یا بیکار تھا، یعنی ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، ایک ہی کان سے سن سکتا تھا، ایک ہی پیر سے چل سکتا تھا، ایک ہاتھ کا خراب تھا۔ اس مچھر نے ناک میں گھس کر دماغ میں اس طرح کاٹا کہ خود ہی اپنی ضرب سے نمرود کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ اللہ کے شان کی بڑے عجیب عجیب واقعے موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ جگہ کا ایک نام احقاف بھی ہے۔ احقاف یہ قوم عاد کا اصل مرکز تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام بھی اس شہر کی مناسبت سے الاحقاف رکھا گیا ہے۔ ہجر ہجر قوم سمود کا مرکز تھا، مرکزی شہر تھا، مدینے اور شام کے درمیان واقع ہے۔ مدینے سے تبوک جاتے ہوئے یہ شہر شاہراہ عام پر ملتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شہر کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک سورت کا نام سورت الحجر ہے، یا سورت الحجر، ہجر ہا کی زیر کے ساتھ ہے۔ اور آپ جانتی ہیں حجر پتھر کو کہتے ہیں، اور یہ پتھروں والا شہر ہے، اس طرح وہاں کی یہ تصویر ہے۔ شہر کا نام بھی ہے، اس کا آپ جگہ کا نام کہہ سکتی ہیں، اور ایک پوری صورت بھی ہے۔ حجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، مطلب دارالسلطنت یا کیپٹل جیسا تھا۔ یہ بہت عجیب و غریب نام ہے۔ سبا کا علاقہ یمن میں ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام بھی سورت السبا ہے۔ یہاں سورت السبا لکھا ہے، لیکن شاید آپ کو قرآن مجید میں ڈھونڈنا پڑے سورت السبا، کیونکہ دو ٹیکسٹ ملتے ہیں ہمیں، ایک انڈو پاک والا جو اسکرپٹ ہے، یعنی ہندوستانی پاکستانی مصحف لکھائی والے جو ہمارے اور آپ کے پاس بچپنے سے ہیں۔ اب جو ورژن آ رہا ہے وہ اسکرپٹ کا، وہ ہے عربک، جو آپ کی اسکرین پر بھی ہے۔ اس میں عموماً کچھ صورتوں کے نام بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں ایک سورت السبا ہے، یا سورہ سبا کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہم لوگ کے یہاں اس کو نمل لکھا ہوا ہے، سورت السبا۔ علاقے کے نام سے قوم بھی قوم سبا کہلائی۔ اس جگہ کا نام سبا تھا، اسی مناسبت سے اس قوم کو بھی قوم سبا کہا جانے لگا، اور سورت کا نام بھی سبا ہے۔ علاقہ زرخیز و شاداب تھا، آب باشی کا نظام بہت اعلیٰ تھا، باغات کی کثرت تھی، سرکشی کے سبب ان کی ٹیکس کٹ رہا ہے۔ اچھا، اس ملک سبا میں اس جو پرٹیکولر جو یہ شہر تھا یا سٹی تھا، اس کی ایک ہدہد نامی ایک پرندے یا چڑیا نے اس شہر کی کھوج کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد نے بتایا کہ ایک ایسا بھی شہر ہے جہاں کے لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرتے ہیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے
تبلیغ کی، اور وہاں کی جو رانی تھی صبا، بعض لوگ بلقیس کہتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ وہاں پر سیلاب آیا اور پورا شہر تباہ ہو گیا، اس کے بعد بساوٹ ہوئی۔ اب آتے ہیں کچھ عام ناموں کی طرف، صفا اور مروہ۔ بخوبی آپ ان دونوں ناموں سے واقف ہوں گی، اور یہ بھی دو جگہوں کے نام ہیں۔ بیت اللہ کے قریب دو مشہور پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، جن کے درمیان حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر کاٹے تھے۔ ہر حاجی کے لیے ان کے لیے درمیان سعی مطلب دوڑنا، سعی کرنا حج عمرہ میں لازمی جز ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک معنی بڑی تکلیف کے وقت، بہت ہی درد کے وقت، ایک تو بھاگنے کی تھکاوٹ، ایک دل کا دکھ، درد کے وقت وہ جو کی تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ صفا مروہ، ہم یہاں پر یاد رہے جگہوں کے نام پڑھ رہے ہیں۔ جودی، یہ بہت ہی مطلب ایسے نام ہیں کہ یہ ہر ایک کو معلوم ہونے چاہیے۔ جودی نوح علیہ السلام کی کشتی کی منزل جودی پہاڑ تھا، جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹکرائی تھی، اس پہاڑ کا نام جودی تھا۔ جودی کرستان کے سلسلے ہائے کوہ ارارات میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے، اور آج تک اسی نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جارڈن میں ہے یہ پہاڑ، افریقہ کے قریب قریب جارڈن میں جودی پہاڑ ہے، وہیں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹکرائی تھی۔ ہمارے ایک انکل ہوا کرتے تھے، الیکٹرانک انجینئر تھے، ویسے تو وہ پروفیسر تھے۔ انہوں نے ہمارے بچپنے میں، ہم لوگ 9th-10th میں رہے ہوں گے، اس وقت اتنا دور نہیں تھا، ہر کوئی ایزیلی ہم لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں یہ ساری جگہیں بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں دکھائیں تھی، تو ہم آپ کو جب پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ ساری چیزیں ایک دم نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ اب تو ہر چیز بآسانی مہیا ہے، کہیں اپنے فنگر ٹپ پر آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا ایک کشتی بنانے کا، جسے آرک نوز آرک کہا جاتا ہے، یا آرک آف نوح کے نام سے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی منزل جودی پہاڑ تھا، جودی کرستان کے سلسلے ہائے ارارات، کوہ ارارات ایک پہاڑ کا نام ہے ارارات، اور یہ جارڈن شہر میں ہے۔ ان سب کا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں، جگہوں کے نام بتانے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جگہوں کے نام کو ریلیٹ کر پائیں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ ان سے نکلنے والے واقعات اور جو سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری چیزیں رکھی، اور آج کی دنیا میں بھی ہم اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی فرشتے تھے، دکھائی نہیں دیتے تھے، یا ان کے پاس کوئی سپر پاورز تھیں، وہ بھی ہم لوگوں کی طرح تھے، اور انہوں نے بھی ساری چیزیں جو ہم دیکھتے برتتے ہیں استعمال کی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ تو ایز اے رول ماڈل ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں، دیکھیں، سنیں، اور ہمارے اسلام کا بھی حصہ ہے کہ آخری زندگی میں ہمارے اوپر آخری فرض جو رکھا گیا حج، وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سینا یا سینین، سینا یا سینین، یہ ایک ہی جگہ کے 2 نام ہیں۔ طور سینا فارسی کا لفظ ہے، یا کوہ سینا، اور سینین یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بلند پہاڑ مدینہ سے مصر جاتے ہوئے شام کے ملک میں راستے میں پڑتا ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو 2 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کرنے کی درخواست کی، جس کے عوض ایک پہاڑ پر اللہ کا نور پڑا، اور وہ پہاڑ اس کی تجلی سے جل گیا، اور آپ لوگ کو معلوم ہوگا اس پہاڑ کا سرما لگاتے ہیں۔ ایک کتاب تھی، ہم نے پڑھی تھی کئی سال پہلے، ذہن سے نام اتر رہا ہے، سائیکلوپیڈیا سم تھنگ کر کے تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک خاتون، زرقا نام کی ایک خاتون، وہ لگایا کرتی تھی سرما اپنی آنکھوں میں طور کا، اور
اتنا لگاتی تھیں، اتنی عادت میں ان کی شامل تھا، پہلے ہم بھی بہت لگایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جہاں ایک ملک میں یا ایک شہر والوں کو کسی سے جنگ ہوئی دوسرے شہر سے، تو انہوں نے سارے وہ طریقے مہیا کر لیے جس سے ان پر حملہ ہو تو وہ اس کا دفاع کر سکے. لیکن جو مخالف قوم تھی انہوں نے کیا کیا، اپنے جسموں سے پیڑوں کو باندھ کر، پیڑوں کی شاخیں اور پتیاں کو باندھ کر وہ چلنا شروع ہوئے حملے کے لیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ لوگ یا ان کی جو فوجیں ہماری طرف بڑھ رہی ہے. زرقا نامی خاتون بار بار یہ کہتی تھیں کہ ہماری طرف پیڑ پودوں کی شکل میں کوئی آ رہا ہے. تو قوم کے لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ مانا کہ اس کی بینائی بہت تیز ہے، بہت تیز تھی، ان کی دور تک کا دیکھ لیتی تھی. لیکن پیڑ پودے چلنے لگے، اس بات کا انہوں نے یقین نہیں کیا اور سب کو لگا کہ یہ خود اعتمادی میں چلی گئی ہیں، پراؤڈ ان کو آ گیا ہے، اس لیے اس طرح کی بات کر رہی. تو بعد میں جب حملہ ہو گیا اور ان مخالف جو قوم تھی وہ ان کے سارے جو طریقے تھے وہ ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ زرقا کو بہت دور سے اور بہت صاف دکھائی دیتا تھا. تو بتاتے ہیں انہوں نے زرقا کو پکڑا اور ان کو قتل کیا اور ان پر ریسرچ کی کہ ایسا کیا ہے کہ یہ معلوم ہو جاتا ہے. تو بتاتے ہیں جب ان کی آنکھیں انہوں نے چیری، آنکھوں کو چیر دیا، تو آنکھوں کے پیچھے سے وہ سرما کی ڈھیلیاں یا بہت سارا سرما نکلا. اس کتاب میں پڑھا ہم نے یہ بات. تو بہرحال یہ سنت بھی ہے، کوشش کریں جو بھی مہیا ہے اللہ کے نام سے اور سنت سمجھ کر سرمے کو ضرور سوتے وقت استعمال کریں، اس سے آنکھوں کی اور بھی دوسری برائیاں جاتی رہتی ہیں. پھر ہے جودی پہاڑ کے بارے میں. اس پہاڑ کی چوٹی کا نام کوہ طور کے بارے میں نام طور ہے. اسی مناسبت سے قرآن کریم میں اس کو سورۃ الطور بھی کہا ہے. سورہ طور، سورہ وطوری، سورہ 3 جو ہم لوگ بولتے ہیں اس میں سورہ طور لکھا ہوا ہے. اچھا، سورہ طور ہے یہ. اور اسی مناسبت سے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. تو ہم شہروں کے نام، پہاڑوں کے نام یہ دیکھ رہے ہیں. اسم کے تعلق سے عرفات، اس کا بھی بڑا اچھا واقعہ ہے. عرفات 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد حجاج یہاں شام تک دعائیں کرتے ہیں، یعنی حاجی لوگ. وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن ہے جو عرفات پہنچنے کی تیاری کا دن ہے. اتنا بتا دیں ایک میدان کا نام ہے عرفات، اور حشر کا میدان بھی عرفات ہی ہوگا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں پر اللہ کا آخری عدل کا دفتر لگے گا، حشر کا جو میدان ہوگا وہ عرفات ہوگا. چہار جانب سے آگ ہکاتی ہوئی لوگوں کو میدان عرفات میں جمع کر دے گی اور وہاں پر سب کے حساب کتاب ہوں گے. تو یہ وہی عرفات ہے، اور یہاں پر 9 ذی الحجہ کو عرفات پہنچتے ہیں حاجی لوگ. بدر عظیم الشان جنگ تھی، صرف 313 مسلمان تھے، دوسری طرف 1000 لڑاکو جنگجو تھے اپنے پورے اسلحوں کے ساتھ لیس. پھر بھی 313 کو فتح نصیب ہوئی. مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ایک میدان جو مدینہ سے مکہ آتے ہوئے راستے میں ایک طرف پڑتا ہے، اسی مقام پر مشہور معرکہ یعنی جنگ بدر 2 ہجری میں پیش آیا تھا یا آئی تھی جنگ. یہ وہ میدان ہے. اور بدر بھی ایک جگہ کا نام ہے. اب یہاں پر میدان کا نام آپ دیکھ رہی ہیں المشعر الحرام. مزدلفہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے مشعر الحرام. 9 ذی الحجہ کو عرفات سے واپسی پر حاجی لوگ یہاں رات گزارتے اور دعائیں کرتے ہیں. پھر یہیں سے رمی کے لیے، مطلب اینٹیں مارنے کے لیے کنکریاں چن کر ساتھ لے جاتے ہیں مشعر الحرام سے. یہ ایک پہاڑی ہے، یہاں سے اینٹیں اٹھاتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے. حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میدان کا نام آ گیا، پہاڑوں کے نام آ گئے، اب وادی کا نام ہے، جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں اہل ہواؤں سے مشہور غزوہ حنین بپا ہوا تھا.
ایک جنگ ہے حنین کی. مسجد اقصی، مسجد اقصی کے بارے میں آج کون نہیں جانتا؟ دنیا بھر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے. اس سے مراد فلسطین میں موجود بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا. روئے زمین پر کعبہ کے بعد یہی مسجد بنائی گئی ہے. اچھا، ایک کریکشن کرنا ہے. یہ جو آپ کو فگر دکھ رہا ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اصل جو مقبرہ ہے وہ بلیک کلر کا ہے، گنبد جو ہے وہ بلیک کلر کا ہے. یہ بھٹکانے کے لیے گولڈن سے دکھایا گیا ہے. ہمیں اس کو ہمیں تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ بات تحقیق طلب ہے. شہر مکہ میں کعبہ ہے جو سطح زمین پر سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. طوفان نوح کے بعد اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی. اسی محترم گھر کی وجہ سے یہ بستی مرکزی شہر بنی حیثیت، اور اس نے دارالسلطنت کی حیثیت اختیار کی. اور مناسک حج یا حج کے ارکان اسی مسجد سے وابستہ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا سینٹر بھی ہے کعبہ، اسی لیے دنیا کے ہر گوشے سے اس طرف رخ کر نماز پڑھنا ضروری ہے. آج کے سبق میں ہم نے قرآن کریم میں جگہوں کے نام سیکھے. اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم میں شخصیت کے نام سیکھے تھے. انشاءاللہ اگلے نئے سبق میں ہم اس کی بناوٹ سیکھیں گے. اور یہاں کچھ نبیوں کے نام ہیں: آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور سارے یہاں پر بہت سارے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ابھی 2-4 منٹ میں میٹنگ آف ہوگی. کیا آج کی کلاس اتنی ہی رکھیں یا ری جوائن کریں گے؟ آپ لوگ بتائیں. جی آپ کی طبیعت کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، آپ جو ہاں ہے یہ جیسا کریں جی کریں. جی